السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے، اور آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک نیا عمل لے۔ اور آج کا جو عمل ہے یہ بہت ہی بہترین عمل ہے میرے بھائی، بہت ہی بہترین۔ اگر آپ کا کام نہیں چل رہا ہے، اگر آپ کی دکان نہیں چل رہی ہے، آپ کے گھر میں جو ہے پریشانیوں کا ایک کہہ سکتے ہیں پہاڑ ہے، آپ جو مصیبت ہوتی ہے نا اس میں آپ گھرے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ایک ایسا اسم میں آپ کو بتاؤں گا میرے بھائیوں، ایک ایسا نام بتاؤں گا آپ کو جس کے ورد سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام کی تمام۔ ایک پریشانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے پریشانیاں جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھیے، اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مین ٹاپک یہ ہو جاتا ہے خیر و برکت، ٹھیک ہے نا؟ خیر و برکت کے ہی نام سے ہم یہ جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے، خیر و برکت کے نام سے بنائی جا رہی ہے، خیر و برکت، ٹھیک ہے؟ خیر و برکت، ٹھیک۔ اب اس میں ہم سب کچھ انکلوڈ کریں گے، سب کچھ اس میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہم شامل کریں گے کام، ٹھیک ہے نا؟ یہ کام جو ہے نہیں چل رہا ہے، ٹھیک؟ کام، آپ کے پاس کام ہے یا نہیں ہے؟ جس کے پاس ہے نہیں چل رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو کام کی وہ تلاش میں ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، جس کے پاس کام نہیں ہے وہ کام کی تلاش میں ہے، اور جس کے پاس کام ہے اور وہ نہیں چل رہا ہے وہ یہ جو ویڈیو ہے اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ ہو گیا مثال کے طور پہ دکان، ٹھیک ہے؟ یہ دکان جس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، نہیں چل رہی، جس کے پاس نہیں ہے وہ تلاش میں ہے، ٹھیک۔ یہ سب کچھ اس میں ہم شامل کرتے ہیں خیر و برکت میں، سب کچھ، ٹھیک۔ اسی اسم کے بدولت، اسی نام کے بدولت، اسی نام کی برکت سے، یاد رکھیں میرے بھائیوں، میں سب جگہ اور سب ویڈیوز کے ذریعے سے، کبھی وائس ریکارڈنگ کے ذریعے سے، یا پھر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے خیر و برکت کے متعلق، میں اس سے ایک ہی بات بولتا ہوں، کوئی بھی اسم ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ تبھی فائدہ کرے گا جب اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ جیسے کہ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث کو لیتے ہیں۔ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اب یہیں سے آپ سمجھیں، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہم مان لیتے ہیں اس بات کو، اس کو ہم ہر حال میں مانیں گے۔ کیوں مانیں گے؟ کیونکہ حدیث ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک، یا پھر آگے جا کے قبول ہوتی ہے، ٹھیک، یا پھر وہ اسٹور ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو نا؟ اسٹور ہو جاتی ہے۔ ہم کام کے لیے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک، ذریعہ کیا ہے؟ صرف ہاتھ اٹھا دینا، ذریعہ کیا ہے؟ نماز کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ ہم نماز میں جو ہے نماز پڑھے، اس کے بعد دعا کریں، عبادت کریں، پھر دعا کریں، ٹھیک، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے ابھی، اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو دینا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہترین چیز آپ کو عطا کرنے والا ہے، بہترین چیز، ٹھیک۔ ہم کسی اسم کے ذریعے سے، ہم کسی عمل کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو عمل کی بدولت، عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ 3 دن کا عمل، کوئی بھی عمل چنتے ہیں خیر و برکت کی نیت سے، یا خیر و برکت کا عمل، یا پھر دکان چلنے کا عمل، یا پھر جو ہے گھر کی پریشانیاں ختم ہونے کا عمل، کوئی بھی عمل آپ اٹھا لیں، ٹھیک۔ آپ 3 دن عمل کرتے ہیں، 3 دن عمل کرنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ جو عمل ہے اس میں کوتاہی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو غلط سوچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو عمل ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، بٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی دینا ہی نہیں چاہتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں کہ اگر اللہ کی مرضی، آپ کی اب جو چیز آپ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہو، وہ جائز چیز ہوگی، ناجائز چیز ہوگی، کوئی بھی چیز ہوگی، ٹھیک ہے، آپ جو ہے عمل کی بدولت، عمل کے ذریعے سے آپ مانگ رہے ہیں، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی راستہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ تو میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اسم ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ تبھی فائدہ کرے گا جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی آپ کے کام میں شامل کرنے کے لیے ہم اسم کا استعمال کرتے ہیں، ہم عمل کا استعمال کرتے ہیں، ہم عبادات کا استعمال کرتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں اپنے لیے۔
میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر اللہ آپ کو دینا ہوگا تو کیا کام کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کام بھی دے دے گا، طاقت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دکان کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی کسی کو بھی ذریعہ بنا دے گا آپ کے لیے۔ بس آپ بھروسہ رکھیں، بس آپ کو آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ استعمال کریں عمل کا، اس میں مبارک کا، اللہ تعالیٰ کے نام کا، جو آپ کے جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو جو ہے فائدے مند ثابت لگے، ٹھیک ہے، کہ یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کو آپ عمل میں لائیں۔ جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے عمل کریں، پھر دیکھیں آپ۔ میں اس عمل کو جو میں اس میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس عمل کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 100%، ٹھیک ہے، 100%، 100% جو ہے میں گارنٹی لیتا ہوں، ٹھیک، آپ عمل کریں۔ گارنٹی کیوں لیتا ہوں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، گارنٹی میں اس لیے لیتا ہوں کیونکہ اس کے بدولت، اس کے ذریعے سے، اس کی برکت سے کتنوں کی دعا قبول ہوئی ہے، کتنوں کی، ٹھیک۔ میں پھر بھی ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری گارنٹی رد ہو جائے گی اس وقت جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا، رد ہو جائے گی۔ لیکن میں گارنٹی اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو فائدہ اٹھا چکے ہیں ان کے بل بوتے پہ، کہ لوگ جب فائدہ اٹھا چکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس اسم سے، اس جو نام ہے، یہ مبارک نام، اس نام کی بدولت اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے دعاؤں کو، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس وجہ سے میں اس اسم کے متعلق میں گارنٹی لے رہا ہوں۔ آپ استعمال تو کریں ایک بار، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ آپ ایک دکان ہو گئی، ٹھیک، تیسرے نمبر پر، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام، جیسے آپ کوئی بھی کام ڈال رہے ہیں شروع میں، سب سے پہلے ہم شروع میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے انویسٹ کرتے ہیں، پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ پیسہ انویسٹ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالے ہیں وہ پورا کا پورا خراب ہو چکا، برباد ہو چکا، آپ روڈ پہ آ گئے، تب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس اسم کا استعمال کریں گے، جو میں اسم بتانے والا ہوں، گھبرائیے نہیں آپ، ٹھیک ہے، اس اسم کا استعمال کریں گے۔ آپ کام ڈال رہے ہیں، ٹھیک، آپ کے پاس کام نہیں ہے، ڈال رہے ہیں، ابھی شروعات ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ بے روزگار ہیں، ٹھیک، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، پیسہ نہیں ہے، ٹھیک، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، ٹھیک۔ اب اللہ تعالیٰ کو کہاں سے دینا ہے، اس سے آپ غرض نہ رکھیں، اس سے آپ کوئی مطلب نہیں ہے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے دے گا، اللہ دینا ہے دے دے گا، کہیں سے بھی دے دے گا، ظاہر سی بات ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو دینے والا ہے، اسے آپ ایک اچھے طریقے سے کام میں لائیں، کہاں لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، ٹھیک۔ اس کے لیے آپ کیا کریں، استخارہ کر لیں، سب سے بہترین طریقہ یہی ہے، استخارہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیں کہ جو پیسہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے، کوئی بھی ذریعہ بنا دیا، میں پھر سے کہوں گا بھروسہ آپ کو رکھنا چاہیے کہ اللہ دینے والا ہے، کہاں سے دینے والا ہے، آپ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، آپ کیا جانتے ہیں بھائی؟ آپ تو نہیں جانتے نا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کس کے ذریعے سے آپ تک پہنچا دے گا، کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہے ایسا، میں کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا، میں کبھی گمان بھی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے پیسہ دے دیتا ہے میرے کو، میری ضرورت کے مطابق، میرے ضرورت کے مطابق، ایسا نہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ میرے اوپر بارش ہو جاتی ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ایسا نہیں ہوتا، میرے ضرورت کے مطابق جتنا میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایک خواہش رکھتا ہوں، ایک ضرورت کے مطابق میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، مجھے اتنی ضرورت ہے، تو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ، میں خود نہیں جانتا، مجھے خود گمان ہی نہیں ہوتا، مجھے میری ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے دیتی ہے۔ میرے بھائی بھروسہ رکھیں آپ، ٹھیک ہے، کام آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کام آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیے، اب یہ چاروں چیزیں آپ، میں صرف اتنا سمجھا دیا ہوں کہ خیر و برکت، اس کے متعلق جتنے بھی ٹاپکس ہیں، کام آپ کے پاس نہیں، بے روزگار ہیں آپ کے پاس دکان نہیں ہے، آپ کی دکان ہے بھی چل نہیں رہی ہے، سب کچھ انکلوڈ کریں آپ، سب کچھ، ٹھیک ہے، بے روزگار آپ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، پریشانیاں گھر میں ہیں، آپ کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، ٹھیک، سب کچھ انکلوڈ کریں۔ اب آپ جانیں کہ وہ اس میں مبارک کیا ہے، ٹھیک۔
اس میں مبارک ہے یا حلیم، ٹھیک ہے، یا حلیم۔ دیکھیے میں لکھ کے بھی بتا دیا آپ کو اور پڑھ کے بھی بتا دیا، یا حلیم۔ اب پڑھنا کتنی مرتبہ ہے آپ کو؟ 270 مرتبہ، 270 مرتبہ۔ کیسے؟ نماز کے وقت میں، ٹھیک ہے، نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا میں ہندی بھی چلاتا ہوں، اردو بھی چلاتا ہوں، میری جو زبان ہے وہ زیادہ تر اردو میں ہی لکھتا ہوں، ہندی کمزور ہے میری، ہے نا، تو نماز کے وقت آپ کو، نماز کے بعد آپ کو پڑھنی ہے۔ اتنے میں تو آپ پوری اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ 270 مرتبہ پڑھنا ہے، نماز کے بعد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے جیسے فجر کے بعد، ٹھیک ہے، فجر کے بعد آپ 270 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ دن بھر میں پانچوں نماز کے بعد آپ جیسے فجر، ٹھیک ہے، فجر کے بعد پڑھ لیے تو آپ 4 جو نماز ہے اس میں آپ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ظہر میں پڑھ لیے، پھر آپ 4 نماز میں نہیں پڑھیں گے۔ اس طریقے سے دن بھر میں ایک ہی مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ لینا ہے۔ اب پڑھنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ جو بھی پریشانی ہے اسے اب تو دور کر، بس یہی اللہ تعالیٰ سے آپ کو بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کو مانگنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مانگنے کا ذریعہ آپ کے اوپر ہے، آپ کس طریقے سے مانگتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ اس اسم مبارک کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر کتنا فائدہ پہنچا ہے۔ ایک بار کریں، ایک بار ضرور کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، اس عمل کو۔ ہم عمل اس لیے بتا دے رہے ہیں کہ کیونکہ عمل جو ہے ایک کام کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک کام کو بولا جاتا ہے، یہ ایک کام ہو گیا آپ کے اوپر، ایک جو ہے آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس پر آپ کام کریں، ٹھیک ہے نا، اس عمل کو آپ کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پورا ڈیٹیل سمجھا دیا ہوں اس عمل کے متعلق، جو باتیں تھی میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک پہنچا دوں۔ تو میرے بھائیوں یہ ویڈیو میری مکمل ہوئی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ